اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہادی حفظ کا ہمارا سیکنڈ جو ہے آ رہا ہے آپ کے پاس, اور نیکسٹ 7 آیات الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہیں, اور پہلی آیت پہ آزمائش کہ اس کے میننگ بتائے نہیں گئے ہمیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے گئے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے نہیں گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائے, تو ہمیں بھی جائز نہیں ہے کہ اس پر ہم ریسرچ کریں. یاد رکھیں مسلمان کی ریسرچ جو ہے قرآن اور سنت کے پیچھے پیچھے ہوگی, ٹھیک ہے. یعنی ان چیزوں پہ ہم ریسرچ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے لوگوں نے کیا کتابیں کیا کر کے وہ کتب قسم کے وہ رکھے ہوتے ہیں حروف مقطعات کی جمع کر کے. یہ چیزیں غیر شرعی ہیں کہ اس میں کوئی اپنی طرف سے کہہ لیتے ہیں کوئی برکت ہے. اب آئی ڈونٹ نو, وی ڈونٹ نو برکت ہے یا نہیں ہے. قرآن کے ہر لفظ میں برکت ہے. پھر تو اگر برکت کو دیکھیں تو قرآن کے ہر لفظ کو, پھر ہر لفظ کو رکھیں آپ سنبھال کے, ٹھیک ہے. تو یہ توہمات بنانا یہ صحیح نہیں. یہ وہ حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں جن کے میننگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے نہیں, یا اللہ کے اسرار میں سے, یا اللہ کے رازوں میں سے راز ہیں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے جب اللہ کے پاس جائیں اللہ ہمیں کبھی پوچھیں تو شاید ہمیں بتا دے, ابھی ہمیں نہیں پتا. اور یہ ہماری آزمائش ہے کہ علم کا آغاز کرنا ہے, اور علم کا آغاز کرنا ہے بے علمی کے ساتھ, ٹھیک ہے. علم کا آغاز کرنا ہے ادب کے ساتھ, اتباع کے ساتھ, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ دیکھیں کسی یونیورسٹی میں اگر آپ جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کا پہلا چیپٹر ہم نہیں پڑھائیں گے, اب ہم کہیں گے, جو ایک لبرل طالب علم ہوگا وہ تو یہ کہے گا نہیں جی پہلا چیپٹر کیوں نہیں بتائیں گے. وہ تو سوال اٹھا دے گا, یونیورسٹی کے اوپر سوال اٹھا دے گا, ٹیچر پہ سوال اٹھا دے گا, جی اس کو پہلا چیپٹر آتا نہیں ہے, کمپلین کر دے گا پہلا چیپٹر ہی نہیں پڑھایا. کسی بچے کو آپ ڈالیں, اسے کہیں کہ نہیں جی پہلا سبق نہیں پڑھائیں گے, تو وہ گھر آ کے پیرنٹس کو شکایت لگائے گا نا, ٹیچر نے ہمیں پہلا سبق نہیں پڑھایا, بک کا پہلا سبق نہیں پڑھایا, ہے نا. مگر یہی ادب تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے لفظ کو اومٹ کرو, پہلا لفظ آپ کو میننگ نہیں بتایا جا رہا, تو آپ کو اس میننگ کو خود سے ریسرچ نہیں کرنا, آپ کو منوان تسلیم کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, تو ہمیں ایسے آگے چڑھنا ہے. ہمیں میننگ نہیں بتایا گیا تو ہمیں ادب کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا علم جو ہے وہ اتباع کے ساتھ ساتھ ہوگا, اتباع رسول میں چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے علم آگے چلے گا, ان سے آگے علم نہیں بڑھ سکتے. یاد رکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں گے اس بات کو. ذالک, یہ الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, کتاب اردو لفظ, ریب کہتے ہیں شک کو, ٹھیک ہے. یہ ایک اچھا ایسا کوئی آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو نیا ورڈ لگے, تو آپ نکالیں گے کوئی مشکل سے 10, کوئی آپ کو پورے ہفتے میں کوئی 10 مل جائیں گے ایسے لفظ کہ جو آپ کو شاید نیو لگیں شروع میں. پھر جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے تو آپ کو ہر لفظ ہی جانا پہچانا لگے گا, ٹھیک ہے. ریپ چلیں ہم نکال لیتے ہیں اس کو, اس کے اوپر ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ نیا لفظ ہمیں آیا ہے, اتنا پڑھتے پڑھتے ہمیں یہ ایک ریپ ہمیں لفظ لگا ہے, ٹھیک ہے. لا ریب لوگ نام بھی رکھ دیتے ہیں, کبھی نہیں رکھنا چاہیے, یہ کوئی نام نہیں ہے. آپ اس کی میننگ دیکھیں, لا ریب نہیں کوئی شک, ٹھیک ہے. تو یہ کیا نام ہوا, یہ کوئی نام نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. یہ ویسے بھی یہ جو ہے فعل ہے, ناؤن ہے بھی نہیں, اور یہ 2 چیزیں ہیں, یعنی 2 لفظ ہیں, حرف ہے اور پھر جو ہے فعل ہے. اچھا, فی ہی اس میں ہدی للمتقین, ہدایت ہے للمتقین, تقوی کا اس سے روٹ ورڈ آ جاتا ہے تقا, اور متقین لوگوں کے لیے جمع, اسم جمع, متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں, ٹھیک ہے. یعنی یہ کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سب سے پہلے آپ کا شک دور کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کی طرف سے. کس چیز کا شک نہیں کہ یہ اچھا پچھلی کتابوں میں تعریف ہو گئی تھی نا, تو اس لیے اس کتاب کے بارے میں پہلے سے اللہ تعالیٰ خود آپ کو سرٹیفکیشن دے رہا ہے کہ یہ کتاب ہے, آپ بلا شک و شبہ ہو کے آپ اس کتاب کو پڑھیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, اللہ کی طرف سے من اللہ ہے. اور اس میں کیا ہے, اس کا ٹاپک کیا ہے, اس کا ٹاپک ہے ہدایت. اور اس کے ٹاپک کے لیے آپ کے پاس کیا کوالٹی ہونی چاہیے, آپ کا یونیفارم کیا ہونا چاہیے, یا آپ کی جو ہے مطلب اللہ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آپ کے لیے. تو آپ کا جو آپ کا یونیفارم ہونا چاہیے, یا آپ کا پری ریکوزٹ جو ہونا چاہیے وہ ہے تقویٰ, ٹھیک ہے. اللہ کی اس کے لیے, اس کتاب کے لیے پری ریکوزٹ کیا ہے, تقویٰ.
یعنی دو چیزیں. اگر آپ اس کتاب کو کھولیں گے, اس کتاب کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, تو آپ کو اس کے ہر لفظ میں ہدایت ملے گی. اور یہ ہدایت ملے گی کس کو؟ جب آپ تقویٰ سے آراستہ دل ہو کر اس کتاب کو پڑھیں گے, تو انشاءاللہ اس کتاب سے ہدایت ملے گی. جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ یہ ایک بیان ہے, پڑھنے والوں کے لیے بس ایک بیان ہے اور سمجھنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو کتاب کو, یعنی اللہ کی کتاب کو جس نیت سے, اگر آپ صرف قرأت کی نیت سے پڑھیں گے تو قرأت ہی ملے گی, قرأت کا ثواب مل جائے گا. اور لیکن اگر آپ اس کو ہدایت کی نیت سے کھولیں گے, واقعی سمجھ کے لیے پڑھیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک ایک لفظ میں آپ اس لفظ کو سمجھ لیں اور دل پہ لکھ لیں, اس کے ایک ایک لفظ میں ہدایت ہے, ریئلی ہدایت ہے. ہر دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں, ہر دفعہ اس میں نئی ہدایت ہمیں مل رہی ہوتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الذین وہ لوگ, یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے, یؤمنون جو ایمان لائے. ٹھیک ہے, روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون. ٹھیک ہے نا. ایمان یہ لفظ بہت دفعہ گزرے گا, کبھی کسی طرح سے آئے گا, تو یہ آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, فعل جمع ہے, سوری اسم جمع ہے. ٹھیک ہے, بالغیبی ساتھ غیب کے. اچھا, جہاں پہ با آ جائے نا اور اس کے نیچے زیر ہو, ایون اکثر زبر بھی آتا ہے جو اس کی وجہ ہوتی ہے حرکت کا, یہ زیر زبر ہوتے ہیں ان کو حرکت کہتے ہیں نا. تو با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے, یہ جو حرف ہے نا, حروف جو ہیں ان کے الگ سے میننگز آپ لکھ بھی لیں, اور یہ پھر جہاں بھی کہیں لگ رہے ہوں گے تو آپ کو ذہن میں رہیں گے کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو بالغیب ساتھ غیب, غیب کو آپ اردو میں سمجھتے ہی ہیں کہ غیب کس کو کہتے ہیں. یقیمون, اور وہ قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کاف یا میم اس کا روٹ ورڈ, الصلاۃ نماز, و مما اور اس میں سے جو. اچھا, یہ من ہے اور پھر ما ہے, اس کو ملایا گیا ہے. من, میم نون من اور پھر ایک ماں. ٹھیک ہے, جب اس کو ملا کے لکھا جاتا ہے تو پھر تشدید لیتے ہیں مما. ٹھیک ہے, اس میں سے جو. اچھا, من کا مطلب ہے سے اور ماں کا مطلب جو. اچھا, ماں ایک جگہ ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے ٹیکسٹ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے. اور ظاہر ہے جب قرآن کو پڑھا ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے, حدیث کے ذریعے سے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے اور کہاں کا مطلب اس کا مطلب جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اس میں سے جو. ٹھیک ہے, من اور ماں, اس میں سے جو. رزقناہم, رزق دیا, رزق کا رزق دیا فعل ماضی, نہ ہم نے, ہم ان کو. نون کی ضمیر آپ کو میں نے بتا دیا تھا, نون کسے کہتے ہیں, ہم. ٹھیک ہے, ہم ان کے لیے. ٹھیک ہے نا, کہ ان کو, کس کو, تمام کے تمام جہان والوں کو. ٹھیک ہے, رزق دیا ہم نے ان کو, اور ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, اللہ کی طرف. ٹھیک ہے, رزق دیا ہم نے ان کو. ینفقون, وہ خرچ کرتے ہیں. نفق, اس کا روٹ ورڈ ہے نفق. ٹھیک ہے, نون فا کاف. اب یہ نفاق میں بھی یہی لفظ استعمال ہوگا. نفق آپ کو پتہ ہے ٹنل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سرنگ کو. ٹھیک ہے, نفق کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا آنا اور ایک چیز کا گزر جانا, ٹھہراؤ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, یعنی ٹنل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایک چیز سے جاتے ہیں اور وہاں سے دوسرا رستہ, اگر کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے تو پھر وہ ٹنل ہی نہیں ہے, پھر تو وہ کوئی بند گلی ہے. ٹنل کہتے ہیں اس کو جو گزرنے کا راستہ ہے, ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے, ہاں نان نفقہ, یہ اسی میں آ رہا ہے نا, نان نفقہ بھی اسی کو کہتے ہیں. تو نفق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا, اور نفاق بھی اس میں کہ جو چیز جس میں ٹھہراؤ نہیں ہو. اور آپ دیکھیں خرچ کا مطلب بھی یہاں سے, نفق بھی کہ وہ آپ کے ہاتھ میں ٹھہرے نہ, آئے اور پھر چلا جائے, جہاں پہ اس کا مقام ہے پہنچ جائے. بھئی آپ کی اپنی ضرورت ہے تو اس میں خرچ کریں. ٹھیک ہے, تو ینفقون, وہ خرچ کرتے ہیں. اور نفاق بھی اسی سے, ان میں ایمان نہیں ٹھہرتا نا, سنتے ہیں اور بولتے بھی ہیں کہ, لیکن وہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. ایمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب سمجھ میں آ گیا. والذین, اور وہ لوگ, یؤمنون جو ایمان لائے, بما ساتھ اس کے جو, ساتھ با اور ما جو. ٹھیک ہے, تو کیا میننگ بنا اس کا, ساتھ اس کے جو. انزلہ, نازل کیا گیا. ٹھیک ہے, فعل ماضی ہے, انزلہ نازل کیا گیا, الیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. کا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے, وما, اور جو. ماں کا مطلب میں بتا چکی ہوں, وہی ریپیٹ ہو رہا ہے نا, جو. ٹھیک ہے, انزلہ نازل کیا گیا. اب یہاں پہ نازل کرنا یا نازل اس پر, کیونکہ یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے, نازل کیا فعل جو ماضی مجہول ہے اس طرح سے.
نازل کیا گیا, ٹھیک ہے نا. انگلش میں جیسے کہتے ہیں نا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوگا, ٹھیک ہے. واز سینٹ ڈاؤن ریویلڈ, ٹھیک ہے نا, اس طرح سے اس کی انگلش ہوگی. من قبلک, آپ سے پہلے, ٹھیک ہے. اور آپ کی ضمیر پھر کدھر جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. قبل پہلے وہ کہتے ہیں, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, قبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا پہلے نازل کی گئی تھیں کتابیں, جو کچھ وہی نازل کی گئی تھی. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو ایمان جو نازل کیا گیا آپ پر اور جو نازل کیا آپ سے پہلے. اور بالآخر آتی, اور ساتھ آخرت کے بھی. اب یہاں پہ دیکھیں بے بھی آ رہا ہے, آخرت تو آخرت ہے, با بھی ساتھ میں رکھتا ہے بلا, اور واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور, ٹھیک ہے. ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں, جمع ہے, ٹھیک ہے. اسم جمع وہ یقین رکھتے ہیں, اسم جمع فعل مضارع, ٹھیک ہے نا. اسم نہیں سوری فعل مضارع ہے, سوری, ٹھیک ہے. یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں, فعل مضارع ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا پڑھنے میں ہمیں وہ اسم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ویسے جو عربی میں ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم دونوں چیزوں کو سمجھ کے پڑھیں گے, صحیح ہے نا. ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو ایک فعل کے طور پہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ یقین رکھتے ہیں, اور وہ جو ہے ادھر جو ہے فعل مضارع اس میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس پہ فرم بلیو رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سرٹنیٹی ہے ان کے اندر. ہم دے وہ, ٹھیک ہے. انگلش بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. ریپ کا مطلب ڈاؤٹ ہے, ٹھیک ہے نا. پیچھے بھی دیکھ لیں ذرا, کچھ شک میں نے جب جہاں پہ بتایا تھا کتاب اس بک متقین تقوی والے, ٹھیک ہے, جو کہ اللہ کے افیئر رکھتے ہیں. ہدا گائیڈنس کو کہتے ہیں. الذین وہ لوگ, دوز ہو, اور جو ایمان لائے, دے بلیو, ٹھیک ہے. اچھا اولئک یہاں تک ہو گیا. اچھا اب ہے آیت نمبر 5, اولئک وہ لوگ, یہی لوگ, ٹھیک ہے, یہی لوگ. اچھا موسٹلی اولئک جہاں پہ آتا ہے نا تو وہ اس طرح سے آتا ہے جیسے پریزنٹ, یعنی بتانے کے یہی لوگ, ٹھیک ہے, جیسے کہ تعارف کروانے کے لیے اس طرح سے ایک سینس اس طرح سے ہوتا ہے. بعض اوقات اس کے الگ سینس میں بھی آیا ہے, لیکن موسٹ آف اولئک اس طرح سے آتا ہے کہ جیسے کوئی حاضر کو بتانے کے لیے یا کسی پریزنٹ چیز کو بتانے کے لیے. اولئک یہی لوگ, علی ہدی من ربہم, یہ ہدایت پر ہیں, علی اوپر, ہدن ہدایت, من ربہم رب کی طرف سے, ٹھیک ہے نا. من سے, ربہم ان کے رب, ٹھیک ہے. رب تو رب ہے, ہم وہ, و اولئک اور یہی لوگ, ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں, ٹھیک ہے, کامیاب ہونے والے, سکسیزفل پیپل ہیں, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے, سمجھ آ گئی بات. آگے چلیں. اچھا آیت نمبر 6 پہ دیکھیں, ان الذین, یہ وہ لوگ ہیں, بے شک وہ. اچھا انا کا مطلب ہے بے شک, ٹھیک ہے. یہ انا جہاں بھی آئے گا نا, ان کا مطلب تو میں نے پہلے بتایا تھا, انا کا مطلب جہاں پہ تشدید کا مطلب ہے نا, انا تشدید جہاں پہ ہوگا تو بے شک کے میننگ میں آئے گا, ٹھیک ہے. انڈیڈ ہم کہتے ہیں نا, انڈیڈ, کوئی شک نہیں ہے. ایک عربی اسٹائل ہے بات کرنے کا. الذین وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, فعل مضارع, سوری فعل ماضی, فعل مضارع نہیں فعل ماضی. کفروا جنہوں نے کفر کیا, ٹھیک ہے. دے ڈینائڈ, دے ڈسبلیوڈ, ٹھیک ہے. سواء برابر ہے, سوا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس کی اس سے سوا ممکن نہیں. عربی ایک اردو سوری ایک شعر کا مفہوم ہے. سوا کہتے ہیں نا, اس کی سوا, یعنی ذرا عربی سوری اردو جو ہے نا, یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی ادبی اردو میں سوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے برابر کے لیے. تو اگر آپ کو ادبی اردو پتہ ہوگی نا تو پھر آپ کو عربی اور بھی آسان ہوگی پڑھنے سے. ہاں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بولتے ہیں نا, ماشاء اللہ, بڑا اچھی ایگزامپل, ٹھیک ہے نا. تو سواء برابر ہے, سیم ہے, ایکول ہے, ٹھیک ہے. اس سب میننگ میں آئے گا. علیہم ان پر, اپون دیم, ویدر وٹ ایور, یا اچھا کیا کے میننگ میں بھی آتا ہے. کیا کے میننگ یعنی کہ کویسچنری بھی آتا ہے, اور یا کے میننگ میں بھی آتا ہے, حمزہ کے اوپر جب زبر ہوگا, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے. تو یہاں پہ یا کے میننگ میں آ رہا ہے ویدر, ٹھیک ہے. انذرتہم, آپ انہیں ڈرائیں, نہیں انہیں ڈرانا, ٹھیک ہے, کہ آپ انہیں ڈرائیں. یو وارن دیم. انذر, نظر, نون زال را اس کا روٹ ورڈ ہے, اور اس کا مطلب ہے ڈرانا, ٹھیک ہے. آپ ان کو ڈرائیں,
اور اس میں تاج کے اوپر جو زبر آ رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے. اور ہم ان کو کیا اور ٹھیک ہے نا. ابھی ویدر پیچھے گزرا تھا نا, اس کا آپ کو پتا ہے ویدر جہاں بھی آتا ہے تو اس کے اگلے میننگ میں اگلے لائن میں اور ضرور آتا ہے, تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کس کے میننگ میں آ رہا ہے. حمزہ زبر کس کے میننگ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ویدر یو وانٹ دیم اور ناٹ, ٹھیک ہے, یہ دے ول ناٹ بلیو نا, یہ ایمان نہیں رکھیں گے, ٹھیک ہے. ام یا لم نہیں, لم کا مطلب نہیں, لا کا مطلب بھی نہیں ہے اور لم کا مطلب بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تنذرہم, آپ ان کو ڈرائیں, یعنی پیچھے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کا نہیں ڈرائیں, ٹھیک ہے. لا نہیں, یومنو, وہ ایمان لاتے, وہ ایمان لائیں گے. فعل مضارع, اچھا فعل مضارع جو ہوتا ہے نا اس میں مستقبل کا بھی سیکھا ہوتا ہے اور اس میں حال کا بھی سیکھا ہوتا ہے. فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ صرف ماضی ہوتا ہے. اردو عربی میں دو ہی فعل ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فعل ماضی اور ایک ہوتا ہے فعل مضارع, ٹھیک ہے. اردو میں تو 3 فعل ہوتے ہیں, فعل حال, فعل ماضی اور فعل مستقبل. عربی میں 2 ہی فعل ہوتے ہیں, فعل مضارع اور فعل ماضی, ٹھیک ہے. اچھا فعل ماضی میں تو فعل ماضی ہے, اور فعل مضارع میں جو ہے مستقبل کا بھی سیکھا شامل ہوتا ہے اور حال کا بھی سیکھا شامل ہوتا ہے. اور یہ بڑا خوبصورت اسٹائل ہے کیونکہ قرآن جو ہے رہتی دنیا ایون بات کے لیے بھی ہے, تو وہ جو اس کی آپ دیکھیں گے اس کی بیوٹی کہ فعل مضارع جہاں پہ آئے نا تو ویسے لگتا ہے جو ابھی کے لیے بھی ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہے. اس کی بیوٹی کو آپ انجوائے کریں گے, فعل مضارع کے ساتھ اس کی بیوٹی اور انجوائبل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. ختم اللہ, اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. ختمہ کہتے ہیں مہر کو, سیلڈ, اسٹیمپ, مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے, مہر لگا دی, پتہ نہیں پیش ہوتا ہے زبر ہوتا ہے مہر, ہاں مہر لگا دی, ٹھیک ہے. اللہ نے ان کو سیلڈ کر دیا ہے. کس کو سیلڈ کر دیا ہے؟ قلوبہم علی قلوبہم, ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے, سیلڈ ہو گئے ان کے دل. سیلڈ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو بس بند ہو جاتی ہے, اور سیلڈ آپ دیکھیں کہ جب ہوتی ہے نا تو وہ اس کو اس طرح کھولا بھی ان آفیشیل بھی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کھول لیں اس کو بڑا موم سے اس طرح سے, اس کو پرانے زمانے میں تو ہوتا تھا خطوط وغیرہ, تو اس کو سیل کیا جاتا تھا, اس کی اسٹیمپ ایک ہوتی تھی باقاعدہ, روپیوں پہ ہوتی تھی, ابھی آج کل بھی ہوتی ہے ایسی. آپ ایمبیسیز وغیرہ میں جائیں تو ان کی اسٹیمپس ہوتی ہیں گولڈ ٹائپ کی, اس طرح سے ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اب یہاں دلوں کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. اور دل پر مہر کس نے لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لگائی. علی قلوبہم, علی اوپر, قلوبہم ان کے, کس کے؟ مشرکین کے دلوں کو پر مہر لگا دی, سیلڈ کر دیا, ٹھیک ہے نا. وعلی سمیہم, اور ان کی سماعت پر بھی, ان کی ہیئرنگ پر بھی. علی اوپر, سمیہم, سماعت سے نا استعمال کرتے نا, اس کی سماعت کو بولتے, سماعت اچھی نہیں ہے. سم, سین, ما, میم, عین, 3 اصل میں لینگویج کے ساتھ میں چل رہی ہوں تو بڑا مجھے ایک دم کنورٹ کرنا. لیکن اللہ نے انسان کو مائنڈ کتنا وہ دیا ہوا ہے نا, کتنا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دماغ, کتنی خوبصورت دل اور اللہ نے دماغ ہمیں دے رکھے ہیں کہ ہمیں ایک ساتھ چیزوں کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کا احسان ہے بہت. تو ان کی سماعت پہ, ان کی ہیئرنگ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے, ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے ختم لگا دیے, ٹھیک ہے, ایک اسٹیمپ لگا دی. اور علی ابصارہم بھی, ابصار بصر سے, بصر کہتے ہیں آنکھوں کو, ان کی آنکھوں پر بھی, یعنی دونوں آنکھوں پر لگا دی. ابصار جمع میں آ گیا, اور پردہ ہے ان کی آنکھوں پر, ان کی آنکھوں پر غشاوتن. اگر آپ اردو میں لفظ استعمال کریں, میں آئی پرومس یو کہ مجھے اردو کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتانا. تو اس کا روٹ ویسے بھی یہی ہے, غین شین یا, غشی, غشی تاری ہوتی ہے. تو غشی تاری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, آنکھوں پہ, چہرے پر ایک اندھیرا سا آ جاتا ہے, پردہ سا آ جاتا ہے. اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ پردہ سا آ جاتا ہے. کبھی آپ غشی آئی ہو تو یاد کریں, ریلیٹ کریں ذرا اس کو, کبھی تو آئی ہوگی, ٹھیک ہے. تو ایک دم ایسے لگتا ہے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہی اندھیرا, وہ پردہ آ جاتا ہے. دنیا وہیں پہ وہیں ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے, لیکن آپ کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے, اسی کو غشی کہتے ہیں. تو ان کی آنکھوں پہ کیا ہے؟ پردہ ہے. اور آنکھوں پہ جب پردہ ہے تو وہ دیکھ نہیں سک رہے حق کو, ٹھیک ہے. تو قلوب اور سماعت پہ کیا لگا ہے؟ مہر لگی ہے.
اور آنکھوں پہ کیا ہے؟ پردہ. اب یہ تین ہی چیزیں ہوتی تھیں کہ جن سے ہدایت کو انسان سمجھ سکتا تھا. یہ تین چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کا ایک منبع ہوتی ہے. یہ تین چیزیں سمجھیں کہ ہدایت کا ایک وے ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہدایت اندر ڈالتی ہے. اب اگر آنکھیں بھی جو ہے بند ہو گئیں، کان بھی بند ہو گئے، ٹھیک ہے، اور دل پہ بھی بند ہو گئے، تو پھر اب ہدایت کہاں سے جائے گی؟ ٹھیک ہے نا. یہ اللہ وَلَهُمْ، اچھا اب یہ تو تھا دنیا کا معاملہ. آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ہوگا لہم، لام زبر، اس کا مطلب ہے لی بھی جہاں پہ آئے یا لیے، ٹھیک ہے. اچھا بعض کا زیر اور زبر جو ہے وہ کسی آگے کی حرکت کی وجہ سے چینج ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لی اور یا لا، ٹھیک ہے. اور اس پہ موسٹ آف لا جو ہوتا ہے نا، لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے کہ بلکہ یا مطلب کسی اور البتہ کے اس میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لیے ہی نہیں آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے. ان کے لیے عذاب ہے عظیم، بڑا، ٹھیک ہے. ان کے لیے عذاب ہے بڑا. کب ہوگا؟ وہ قیامت کے دن، ٹھیک ہے. اور یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین کی. پتہ چلتا ہے کہ جب انسان، اچھا مشرکین کون ہوتا ہے؟ شرک کون کرتا ہے؟ کفر کون ہوتا ہے؟ جو حق کو جان بھی لے، پہچان بھی لے، حق اس کے سامنے پیش کر دیا گیا، اس کے باوجود وہ انکاری ہو. ایک تو ہوتا ہے غافل، اس کے سامنے حق کبھی آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ایک الگ درجہ ہے. اس میں تو ہمارا بھی کچھ قصور ہو سکتا ہے کہ ہم نے پیش کیا تھا پیغام یا نہیں کیا تھا. مگر آج کے زمانے میں آپ دیکھیں انٹرنیٹ کی سہولیات اور ساری چیزیں، تو اس میں اگر کوئی اسلام کو ریسرچ کرنا چاہے تو اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ کہ جس کو سامنے اس ہدایت کو پیش کیا گیا، جس کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا، تو وہ پھر مشرک ہے اور کافر ہے. اور جب وہ اس عمل کو کرتا ہے، یعنی کہ وہ شرک پہ قائم رہتا ہے، وہ کفر کو پسند کرتا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. پھر اللہ یہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا ہے کہ آپ پہ بغیر کسی وجہ سے کوئی، جب انسان اپنے آپ ہی ڈھٹائی پہ قائم رہے، دوسرے لفظوں میں کہ میں نے ڈھیٹ ہی رہنا ہے، میں نے کافر ہی رہنا ہے، میں نے شرک ہی کرنا ہے، میں نے غافل ہی رہنا. اچھا اس میں پھر وہ غافل آ جائے گا کہ جس کو بار بار دعوت دی گئی. ہم مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں بعض اوقات بار بار انسانوں کو دعوت دی جاتی ہے، آپ اسلام کی طرف آئیں، آپ دین پڑھیں، آپ اپنے عمل کو تھوڑا چینج کریں، آپ اپنے عمل کو دیکھیں پرکھیں. آپ منافق ہیں، منافق بھی تو اسی درجے میں آتا ہے نا. مگر وہ کہتا نہیں میں ڈیٹی صحیح ہوں، ٹھیک ہے، میں نے جو ہے نا، میں نے ایسے ہی صحیح ہے، میں کیونکہ میں نے اسلام کی طرف آنا نہیں، اتنا ہی دین صحیح ہے، بس میں کلمے والا دین ہی صحیح ہے. تو کہیں ایسا نہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم والا معاملہ ادھر بھی ہو. سب سے پہلے قلوب پر مہر لگتی ہے، دل بند ہوتے ہیں، اس کے بعد سماعت، اس کے بعد بصر بھی گونگی اندھی ہو جاتی ہے، اور آخری درجہ پھر کیا ہے؟ عذاب. آخری درجہ ہے. اب یہ اچھا یہ فیصلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ دنیا میں ہو رہا ہے نا، ان کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو رہا ہے نا. اب یہ جہنمی فیصلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے ہو رہا ہے. اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ اس نے کہا میں نے ہدایت کی طرف نہیں آنا. اب اللہ نے کیا کیا؟ ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں یہ بندہ دین کی طرف آ جائے، مگر ہدایت اس کی نصیب بھی نہیں ہوتی. تو اس پہ یہ ختم اللہ علی قلوبہم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اس پہ عذاب علیم عظیم والا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یاد رکھیں اس کے اعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے. وَمِنَ